میں گولی چلا دوں گی، مجھے جانے دو۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے بندوق تانتی غرائی تو غازی سلطان نفی میں سر ہلاتے مسکرایا۔ تمہاری بہادری مجھے متاثر کر رہی ہے، پر مجھے اپنے مقابل کھڑے ہونے والے لوگوں سے نفرت ہے۔ کہتے ساتھ غازی نے پھرتی سے اس کے ہاتھ سے بندوق لیتے اسے دیوار سے لگایا تھا۔ وہ بے یقینی سے دیکھتی، آخر میں بری طرح رو دی تھی۔ میرے ابا نے تمہارا جو بھی سامان چرایا ہے، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ مجھے جانے دو، میرا ابا تو شرابی ہے۔ اس کے رونے پر قاضی پیچھے ہوتا کاؤچ پر بیٹھتے ٹانگ پر ٹانگ رکھے اسے دیکھنے لگا۔ تمہاری غلطی یہ ہے کہ اپنے باپ کے جس بیگ کو تم نے آگ لگائی، اسی میں میرا مال تھا۔ تمہارے باپ سے تو حساب وصول کیا، پر بخشوں گا تمہیں بھی نہیں لٹل گرل۔ صفاقی سے کہتے غازی نے اپنے خاص آدمی کو اشارہ کیا اور یہ ایک عالیشان سی گاڑی تھی جس کی چمک دور سے بھی انسان کی آنکھوں کو خیرہ کر دیتی تھی۔ یہ گاڑی تیزی سے چلتی ہوئی اس کچی آبادی کی گلیوں سے مڑتی مڑتی اچانک ایک گھر کے سامنے آ کر رکی تھی۔ اس میں سے ایک اونچے قد و قامت والا ایک لڑکا نکلا تھا جس نے ایک برانڈڈ پینٹ کوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کچی آبادی کے لوگ گھروں سے باہر نکل کر اس شخص کو دیکھنے لگے تھے۔ اس کے ارد گرد بہت سی گاڑیاں آئی تھیں اور ان میں سے مسلح آدمی نکل کر آئے تھے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ کافی بڑا آدمی ہے جس کی سیکیورٹی کے لیے اتنے سارے لوگ ہمہ وقت موجود ہوتے ہیں۔ اس نے اپنی گاڑی سے نکل کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر سامنے والے گھر کو معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ اس کے گارڈز اس کے ساتھ اندر آنے لگے تھے لیکن اس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ اس وقت وہ بالکل ایک بہت بڑی گینگ کا سربراہ لگ رہا تھا۔ اس نے کچھ دیر تو کھڑے ہو کر اس پرانے سے گھر کو دیکھا جس کی دیواریں خستہ حال تھیں اور لکڑی کا دروازہ بھی ٹوٹا پھوٹا سا تھا۔ اس کی کنڈی یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، ویسے بھی اگر کوئی یہاں پر آتا تو ایک ہاتھ کی مار تھا، یہ دروازہ ایک ہاتھ سے بھی گر جاتا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا۔ اس کے سبھی گارڈز باہر کھڑے ہو گئے تھے کیونکہ اس نے اپنے ہاتھ سے سب کو باہر کھڑے رہنے کا اشارہ کیا اور خود دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ لوگ یہ سب کچھ حیران ہو کر دیکھ رہے تھے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ اور جیسے ہی وہ آگے بڑھا، اس نے سامنے صحن میں ایک لڑکی کو دیکھا جو چلا رہی تھی، میں بتاتی ہوں آپ کو کہ میں کیا بیٹی ہوں، میں آپ کی کوئی نوکرانی نہیں ہوں، کوئی خرید کر نہیں لائے آپ مجھے، یہ لیجیے آپ کے سامان کو میں نے جلا دیا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک جلتی ہوئی ماچس کی تیلی اس سامان پر ڈالی تو لمحے میں ہی آگ بھڑک اٹھی۔ یہ ایک سوٹ کیس تھا، نہ جانے اس میں کیا تھا، لیکن جو بھی تھا اس وقت وہ اپنے نشئی باپ کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا نشئی باپ نشے میں چور نہ جانے اسے کیا کہہ رہا تھا کہ جس کی وجہ سے اس نے اس بیگ کو آگ لگا دی تھی۔ اس کا باپ آگے بڑھا لیکن بہت دیر ہو چکی تھی، وہ پہلے ہی مٹی کا تیل اس پر ڈال چکی تھی اور ایک تیلی لگانے کی دیر تھی اور آگ بھڑکنے کی دیر نہ تھی۔ یہ تو نے کیا کیا جاہل لڑکی، اب دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہوئے اس کی جانب بڑھا، اس کے بالوں کو اپنے ہاتھ میں جکڑ لیا اور پھر بے طرفے اس کے چہرے پر تھپڑ برسانے لگا۔ شوکت میاں ذرا سنبھل کر، اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ تم پر اٹھ جائے۔ وہ غصے سے بولا تھا۔ لڑکی کے چہرے پر تھپڑ برسانے کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، اس کی ناک اور ہونٹ سے خون بہنے لگا تھا اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو رہی تھی۔ اس نے دروازے کی جانب دیکھا، اسے لگا تھا کہ وہ شخص اس کے لیے مسیحا بن کر آیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کوئی مسیحا بن کر نہیں آیا، بلکہ آگے جا کر وہ اس کے ساتھ اس سے بھی برا کرنے والا ہے۔ صاحب جی خدا کے لیے مجھے بچا لیں، یہ باپ نہیں درندہ ہے، آج مجھے مار کر رہے گا۔ وہ روتے ہوئے بولی اور وہ بھی آگے بڑھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ تو جانتا ہے میں اپنے ساتھ کیا لایا ہوں؟ پولیس لائے ہوں اپنے ساتھ، اور اس سے پہلے تجھے مجھ سے مزہ چکنا ہوگا۔ تو بہت ہوشیار بنتا ہے نا، برسوں کا نمک کھایا تو نے میرے گھر کا، اور آج نمک حرامی کر دی تو نے، اب دیکھ میں تیرے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس کے چہرے پر دو چار تھپڑ رسید کیے۔ ناظم، کاظم ادھر آؤ۔ اس نے ایک ہی آواز میں دو لوگوں کو بلایا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں بندوقیں اٹھائے ہوئے، کالے کپڑے پہنے ہوئے، موٹی موٹی بڑی جسامت والے لوگ اندر داخل ہوئے۔ وہ دونوں ہی ان گارڈ سے کوئی انجان نہیں تھے، وہ انہیں اچھی طرح سے جانتے تھے۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں لے گئے۔ ایسے میں پیچھے سے آنے والی گاڑی میں سے ایک پولیس والا آدمی نکل کر باہر آیا۔ سر، اسے ہمارے حوالے کر دیں، آگے کا کام میں جانوں اور میرا کام جانے۔ نہیں نصیب، یہ میرا مجرم ہے اور پہلے اسے میں سزا دوں گا، اس کے بعد ہی قانون کو اس کی سزا مکمل کرنے دوں گا، کیونکہ قانون نے تو میرا کام نہیں کیا، میں نے خود ہی اپنا کام کیا ہے، آئی سمجھ؟ یہ کہا تو انسپکٹر نصیب کے چہرے کی جیسے ہوائیاں اڑنے لگی۔ وہ کچھ دیر خاموش ہو کر کھڑا رہا، پھر واپس چل دیا، جبکہ وہ اس لڑکی کے ہاتھ سے پکڑتا ہوا باہر لے آیا، اسے زور سے گاڑی میں ڈالا اور پھر گاڑی تیز رفتاری سے چلاتا ہوا وہاں سے واپس لے گیا۔ اس کے سبھی باڈی گارڈز کی
سبھی گاڑیاں اس کے پیچھے تھیں۔ کچی بستی کے یہ سبھی لوگ حیران ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، جبکہ شوکت کے گھر میں ابھی تک دھواں دھواں اٹھ رہا تھا اور ربڑ جلنے کی گندی بدبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ وہ سوٹ کے سارے کا سارا جل چکا تھا، مگر اب بھی اس کی راکھ میں اب بھی شعلے دہک رہے تھے۔ اس نے گاڑی اپنے پورچ میں کھڑی کی اور پھر اس لڑکی کو ہاتھ سے پکڑ کر باہر نکالا۔ غدار، نمک حرام، میرے ساتھ غداری کرتی ہے، میرے ساتھ! یہ کہتے ہوئے اس نے اسے وہیں پٹکا۔ وہ فرش پر اوندے منہ جا کر گری۔ فرش پر لگنے کی وجہ سے اس کا سر پھٹ گیا تھا، لیکن غازی سلطان کی آنکھوں میں اس کے لیے شدید نفرت دکھائی دے رہی تھی۔ تمہارے باپ کا جو حال کر رہا ہوں، اس سے بدتر بھی تمہارا حال کروں گا۔ لے جاؤ اسے بیسمنٹ میں ڈال دو، اور خبردار اگر وہاں سے یہ 2 دن پہلے نکلی، اسے نہ تو کھانے پینے کے لیے کچھ دیا جائے گا اور نہ ہی اس کے لیے حال احوال پوچھنے کے لیے کوئی بیسمنٹ کے اندر جائے۔ اس نے خادمہ کو اشارہ کیا تو وہ اسے گھسیٹتی ہوئی بیسمنٹ کی طرف لے گئی۔ وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، خدا کے لیے مجھے جانے دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب ہو رہا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن غازی سلطان کو اس پر بالکل بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت وہ شدید غصے کے عالم میں تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کے بالوں کو کھینچا۔ کاش کہ میں اس لڑکی کا گلا دبا دیتا، کاش کہ یہ میرے بس میں ہوتا، وہ شدید غصے کے عالم میں کہہ رہا تھا۔ اگلے 2 دن تک اسے بیسمنٹ میں ہی رکھا گیا تھا۔ نہ تو اس کی کوئی خیر خبر تھی، نہ اسے کوئی روٹی پانی دیا گیا تھا۔ پہلا دن تو وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، بیسمنٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، لیکن بیسمنٹ کسی نے نہ کھولا۔ 2 دن بعد آج اسے باہر نکالا گیا۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی، اس کی آنکھوں کے نچلے ہلکے ہو چکے تھے اور وہ کافی کمزور نظر آ رہی تھی۔ رونے کی وجہ سے آنکھیں سوج چکی تھی۔ نہ جانے کیوں اس حالت میں دیکھ کر غازی سلطان کو اس وقت تھوڑا سا رحم آیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اپنے چہرے کے تاثرات کو پھر سے سخت کر لیا تھا، کیونکہ اسے یاد آیا تھا کہ اسی لڑکی کی وجہ سے اسے کتنا نقصان ہوا تھا۔ اس نے اس لڑکی کو اپنے کمرے میں لانے کے لیے کہا تھا اور خود اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اسے اس کے کمرے میں بھیجا گیا تو وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے کمرے تک پہنچی۔ اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، ابھی تک اسے پانی تک کا نہیں پوچھا گیا تھا۔ خدا کے لیے صاحب جی، مجھ پر رحم کریں، مجھے پانی پلا دیں، ایک چھوٹی سی غلطی کی سزا آپ مجھے میری جان لے کر دہیں، خدا کے لیے میری حالت پر رحم کریں۔ اس کے لہجے میں التجا تھی، لیکن سامنے کھڑا سفاک شخص اسے ایک بوند بھی پانی پینے کے لیے نہیں دے رہا تھا، جبکہ اس کے اپنے ہاتھ میں جوس کا گلاس تھا۔ اس نے اپنے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر وہ گلاس دھرا اور مسکراتے ہوئے اس کی جانب بڑھا۔ تمہیں پینے کے لیے پانی چاہیے؟ زہر نہ لا دوں میں تمہارے غدار کہیں کی؟ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے قریب جا رہا تھا۔ دروازہ تو آٹومیٹکلی بند ہو چکا تھا۔ وہ پیچھے کی طرف بڑھ رہی تھی اور وہ قدم قدم اس کی جانب بڑھ رہا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دروازے کی طرف جا لگی تھی، اور وہ بھی اس کے اتنا قریب تھا کہ اسے اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ اور کڑوی باتیں کہتا وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ کنزا، اٹھو اٹھو کنزا، آنکھیں کھولو، میرے سامنے تمہارے ڈرامے نہیں چلیں گے، سمجھی تم؟ وہ غصے سے کہہ رہا تھا، لیکن وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ سمرہ بی بی جلدی سے ادھر آئیے۔ سمرہ بی بی کوئی اور نہیں بلکہ ان کے گھر کی پرانی خادمہ تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی یہاں آئی اور پھر سمرہ بی کی مدد سے اس نے اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا۔ اس کے لیے کچھ کھانے کے لیے لاؤ۔ یہ کہتے ہی اس نے کھڑکی کی جانب رخ کیا اور اپنا موبائل نکال کر اسی کا نمبر ملانے لگا، جبکہ سمرہ بی بی جلدی سے اس کے لیے کچھ فروٹ لے آئی تھی، ساتھ ہی ساتھ جوس بھی تھا، لیکن وہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ کچھ لمحوں بعد ڈاکٹر موجود تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر ڈاکٹر نے حیرانگی سے غازی سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، میں حیران ہوں غازی صاحب، اتنا بڑا گھر ہے آپ کا اور آپ کی بیگم کو اتنی ویکنیس ہو گئی ہے۔ مجھے لگتا ہے شاید انہوں نے ہفتے بھر سے کچھ کھایا نہیں ہے۔ آپ اپنی بیگم کا خیال نہیں رکھتے کیا؟ ڈاکٹر کے منہ سے یہ الفاظ سنتے ہی اس کا مزید خون کھول گیا تھا۔ تمہیں میں نے یہ بات نوٹ کرنے کے لیے نہیں بلایا، جس کام کے لیے بلایا وہ کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس کا غصے سے کہا گیا یہ جملہ ڈاکٹر کے اعصاب خطا کر گیا۔ اس نے کچھ دوائیں دی اور ایک انجیکشن لگایا، پھر کپاس کے ایک ٹکڑے پر اس نے کوئی دوائیں لگائی اور کہا کہ اس کی ناک سے لگائیے، اب یہ ہوش میں آ جائے گی۔ اور پھر کچھ دیر بعد وہ ہوش میں آئی تو ڈاکٹر جاگ چکا تھا اور اس کے سامنے غصے سے دیکھتا ہوا غازی سلطان تھا۔ 2 دن تم نے روٹی کیا نہیں کھائی؟ تم اتنی کمزور ہو گئی کہ بے ہوش ہو گئی؟ مجھے یہ ڈرامے بازیاں اچھی نہیں لگتی، جلدی سے یہ سب کھاؤ اور پھر میرے سوالات کا جواب دو۔ تم سے میں نے وہ حساب لینے جو ادھورے ہی رہ گئے ہیں۔ وہ اس شخص کو اپنے سامنے دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ اس نے جلدی سے کمبل کو اپنے کندھوں پر لٹکایا، اسے لگا تھا کہ شاید وہ اس کے ساتھ کچھ برا کر رہا ہے، اور یہ بات غازی کو مزید تیز دلا گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ تمہارے باپ کی طرح نہیں ہوں کہ اپنی بیٹی کا سودا کر لوں یا پھر اپنے سامان کے عوض کسی کی عزت نوچ لوں۔ میں ایک عزت دار گھر کا بیٹا ہوں، اپنا حق چھین کر لینا بھی جانتا ہوں میں،
اور اپنے ساتھ ہوئی ناانصافی پر اپنے ہوئے مجرم کو سزا بھی دے سکتا ہوں میں، سمجھی تم؟ چاہے وہ کسی کی جان ہی کیوں نہ لینی پڑے۔ وہ دانت پر دانت جمائے غصے سے کہہ کر وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ جلدی سے کھانے پر ٹوٹ پڑی تھی، 2 دن سے بھوکی تھی، اسے لگ رہا تھا شاید اس نے صدیوں سے کچھ نہیں کھایا۔ جب پیٹ بھر کر کھا لینے کے بعد وہ پرسکون ہوئی تو اس نے دیکھا کہ وہ باہر لاؤنج میں ٹہل رہا تھا اور کھڑکی سے وہ بھی اسے نظریں اٹھا رہی تھی۔ اس نے اسے اشارہ کیا کہ جلدی سے وہ نیچے آئے، لیکن اس سے پہلے اس نے اپنے آپ کو ایک بار پھر سے اس کمرے میں بند کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے اور پھر اسے اپنے پچھلے گزرے ہوئے دن یاد آنے لگے تھے۔ وہ اس شخص کے قہر کو جانتی تھی اور اس وقت وہ اس کے قہر کا شکار بننے والی تھی۔ یہ سب اس کے اپنے کیے کا نتیجہ تھا۔ اگر وہ اس شخص کو حقیقی طور پر جانتی تھی تو اسے یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی، اسے اس کے ساتھ غداری نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اب اس غداری کی سزا جو بھی تھی وہ اسے ملنے والی تھی۔ وہ سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر کس کر ہاتھ رکھ لیا تھا تاکہ اس کے منہ سے نکلنے والی چیخ باہر نہ چلی جائے۔ اسے آہستہ آہستہ وہ پچھلے دن یاد آنے لگے۔ کاش کہ وہ غلطی نہ کرتی، لیکن اب وہ غلطی کر چکی تھی اور اس کا ازالہ اسے کرنا تھا۔ وہ اس وقت اپنے باپ کے ساتھ اس بڑے سے محل میں آئی تھی اور اس گھر کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا خوبصورت گھر نہیں دیکھا تھا۔ یہ واقعی میں کسی بادشاہ کا محل لگ رہا تھا۔ اس میں جگہ جگہ اس کے گارڈز کھڑے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ رکشے میں سفر کر کے یہاں تک آئی تھی، اور اب جب وہ یہاں آئی تو غازی سلطان کے مہمان کے طور پر ان لوگوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا گیا تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹے کے انتظار کے بعد 25 سالہ لڑکا جس کا قد تقریباً 6 فٹ تک تھا اندر آیا۔ اس نے برانڈڈ کپڑے پہنے رکھے تھے۔ اس کے ارد گرد 2 لوگ موجود تھے جن کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں۔ اس نے اپنی آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگا رکھا تھا۔ یہ سب کچھ اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ وہ کوئی اور بڑا آدمی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا بزنس ٹائکون تھا جس نے اپنے بل بوتے پر اتنی بڑی بڑی فیکٹریاں کھڑی کر دی تھیں جنہیں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ آ کر سامنے صوفے پر بیٹھا تو کنزا کا باپ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، سائیں یہ میری بیٹی ہے، یہ آج سے آپ کے گھر میں کام کرے گی۔ اس سے پہلے اس کی ماں یہاں کام کرتی رہی نا، آپ یہ اس کی جگہ کام کرے گی، اور کوئی مسئلہ نہیں، اسے چھٹی بھی مت دیجیے گا، ویسے بھی اس نے گھر میں کیا کام کر لینا ہے، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا صاحب۔ شوکت کی بات سن کر اس نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا تاکہ وہ چپ ہو جائے اور پھر سمرا بی کو اپنی طرف اشارہ کیا۔ سمرا بی اس وقت کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی اور کھڑکی سے انہیں سارا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ وہ جلدی سے باہر آئی اور کنزا کو لے کر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلی گئی۔ اس کے بعد معلوم نہیں کہ کیا بات ہوئی تھی اور کیا نہیں، لیکن پھر اس کے بعد کنزا نے کبھی اپنے گھر کا رخ نہیں کیا۔ تقریباً 2 مہینے تک وہ اس گھر میں رہی۔ یہاں وہ بالکل نوکرانیوں کی طرح کام کرتی تھی۔ اسے ایک سرونٹ کوارٹر دے دیا گیا تھا۔ سمرا بی کی مدد سے اس نے بہت کچھ سیکھ لیا تھا، خاص طور پر کھانا پکانا۔ سمرا بھی ایک بوڑھی خاتون تھی جو کنزا کا بے حد خیال رکھتی تھی، اور کنزا بھی اسے بالکل اپنی ماں کی طرح عزیز رکھتی تھی۔ سمرا بھی کا کوئی بھی نہیں تھا۔ انہوں نے جوانی میں ایک شخص سے محبت کا نکاح کیا تھا، لیکن وہ شخص بہت جلد انہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس کے بعد سمرا بھی کہیں آ جا نہیں سکتی تھی، اپنے گھر والوں کے پاس بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے یہاں پناہ لی تھی اور ان لوگوں کو اپنی ساری زندگی دے دی تھی۔ وہ آج تک غازی سلطان کے گھر کام کرتی رہی تھی۔ غازی سلطان کی ماں بہت اچھی خاتون تھی۔ سمرا بھی اور ان کے تعلقات بالکل دوستانہ تھے، اور انہوں نے غازی سلطان کو اپنے ہاتھوں میں پالا تھا۔ اسی وجہ سے غازی سلطان کو ان پر اندھا بھروسہ تھا۔ اپنی ماں کے بعد اگر وہ کسی کو ماں کا درجہ دیتا تھا تو وہ سمرا بیوی تھی۔ 2 مہینے بعد اسے اپنے گھر جانے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ اس کے بعد وہ روزانہ کبھی اپنے گھر چلی جاتی تو کبھی سرونٹ کوارٹر میں ہی رہ جاتی۔ اکثر غازی سلطان نے اسے اپنے کمرے کی کھڑکی سے جھانکتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ حیران ہوتا تھا کہ آخر یہ لڑکی کیوں اس کے کمرے کے ارد گرد رہتی ہے۔ وہ جب بھی کمرے میں ہوتا کبھی وہ کھڑکی سے جھانک لیتی تو کبھی بہانے بہانے سے اس کے کمرے میں آتی۔ اس نے یہ بھی نوٹ کیا تھا کہ جب وہ آفس چلا جاتا تھا تو وہ اس کی چیزوں سے چھیڑ چھاڑ کرتی تھی، کیونکہ جب وہ گھر واپس آتا تھا تو اس کی چیزیں اپنی جگہ پر نہیں ہوتی۔ کبھی یوں بھی ہوا تھا کہ لیپ ٹاپ کو چھیڑا گیا تھا، لیکن یہ شکر تھا کہ لیپ ٹاپ میں ایک خاص قسم کا پاس ورڈ لگا ہوا تھا جو کوئی بھی نہیں کھول سکتا تھا، صرف غازی ہی اسے کھول سکتا تھا۔ جب اس نے اس بارے میں پوچھ گچھ کی تو پتہ چلا کہ اس کے کمرے کی صفائی اس روز کنزا نے کی تھی۔ اس نے کنزا کو اپنے کمرے میں بلایا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم میرے کمرے میں کیا کرتی رہتی ہو؟ اس کا انداز کچھ ایسا تھا کہ کنزا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس کے ہاتھ بھی کانپنے لگے۔ صاحب جی مجھے معاف کر دیں، بس مجھے اچھا لگا تو میں اسے چلانے لگی، مگر یہ چل نہیں رہا۔ مجھے لگا تھا کہ اس میں کوئی ڈرامے وغیرہ موجود ہوں گے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ گھر کے اتنے کام نہیں ہوتے، میں اور سمرا بھی جلدی کر لیتے ہیں، اور میں فارغ رہتی ہوں تو فارغ بیٹھ کر میں اداس ہو جاتی تھی۔
اس لیے مجھے لگا کہ شاید اس میں کوئی ڈرامہ یا مووی ہوگی تو میں دیکھ لوں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے نظریں چرا لی۔ وہ خاموش ہو گیا اور پھر بولا، آج کے بعد میرے کمرے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، کل میں تمہیں فون لا دوں گا، اسی پر تم اور سمرہ بھی ڈرامے دیکھ لیا کرنا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور اسے بھی کمرے سے باہر نکال دیا گیا۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ اپنے کمرے کو تالا لگا کر رکھتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ جو کام کر رہا ہے اگر اس کی معلومات ذرا سی بھی لیک ہو گئی تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اس ہفتے جب وہ اپنے گھر گئی تو اس کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ اس کا باپ یہ موبائل دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ارے واہ، یہ کیا ہے؟ غازی صاحب نے تمہیں اتنا مہنگا فون لے کر دیا ہے؟ چلو ہماری آدھی پریشانی تو ختم ہو گئی۔ میں بھی سوچ رہا تھا کہ تمہیں کوئی موبائل لے کر دوں تاکہ تمہارے ساتھ میرا رابطہ برقرار رہ سکے۔ جس کام کے لیے میں نے تمہیں اس گھر میں بھیجا ہے وہ کام پورا ہو سکے، سمجھی تم؟ اب جو میں تم سے کہتا جاؤں وہ کرتی جانا، اور خبردار اگر تم نے میرے ساتھ ذرا سے بھی نافرمانی کی تو تم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ شوکت نے غصے سے کہا تو وہ ایک لمحے میں ڈر گئی۔ اسے تو کبھی کسی نے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی اور اب اسے کیا کچھ کرنا پڑ رہا تھا۔ ٹھیک ہے بابا، آپ مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس نے سر جھکا کر کہا تو شوکت نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم میری بیٹی ہو، میں تمہیں کبھی غلط کام کرنے کو نہیں کہوں گا، لیکن میں وہی کروں گا جو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ دیکھو تمہاری شادی ہونے والی ہے، اس کے لیے مجھے کچھ موٹی رقم کی ضرورت پڑے گی، اسی وجہ سے میں نے غازی سلطان کا انتخاب کیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہاں سے جو کچھ مجھے چاہیے وہ تم حاصل کر سکتی ہو۔ بابا کی یہ بات سن کر وہ حیران رہ گئی۔ بابا آپ کہتے ہیں کہ میں چوری کروں؟ میں ہرگز چوری نہیں کروں گی۔ وہ ایک دم سے اٹھتے ہوئے بولی، ارے نہیں نہیں بیٹا، میں تمہیں چوری کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، بس ایک کام کر دو میرا، جب تم وہاں جاؤ تو مجھے کال پر یہ بتاتی رہنا کہ تمہارے صاحب جی کیا کر رہے ہیں اور وہ اکثر اپنے کام کا سامان کہاں رکھتے ہیں، بس یہی مجھے بتاتی رہنا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ لوگ اپنا کام کس طریقے سے کرتے ہیں۔ میں بھی اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں، اگر میں بزنس مین بن گیا تو مجھے بھی اس سب کی ضرورت پڑے گی نا۔ باپ کی یہ بات سن کر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ رات اپنے گھر میں گزارنے کے بعد صبح ہوتے ہی وہ ایک بار پھر غازی سلطان کے گھر موجود تھی اور پہنچتے ہی شوکت نے اسے کال کر دی تھی۔ جی بابا کیا بات ہے؟ پہنچتے ساتھ ہی آپ نے مجھے کال کر دی۔ وہ اپنے باپ کو کال کر کے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ ارے ہاں بیٹا، میں نے سوچا کہ میری بیٹی خیر سے پہنچ گئی ہے تو میں اس کا حال احوال پوچھ سکوں۔ خیر بیٹا، ایک تم سے بہت ضروری بات کرنی تھی، وہ یہ تھی کہ تم جب بھی وہ کمرے میں ہو اس کی ویڈیو وغیرہ بنا کر مجھے بھیجتی رہنا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے، کس طریقے سے رہتا ہے، پھر دیکھنا ایک نہ ایک دن ہم بھی اپنا بزنس اسٹارٹ کر ہی لیں گے۔ وہ حیران رہ گئی۔ بابا آپ جانتے ہیں نا کہ کسی کی پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرنا بہت بڑا جرم ہے، اس سے گناہ ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر اپنا کام کر رہا ہے تو اس سے ہم لوگوں کو کیا، ہم کیوں کسی کی زندگی میں انٹرفیئر کریں؟ اس نے اپنے باپ سے یہ کہا تو وہ بھڑک اٹھا، خاموش ہو کر ہی کام کرو، ورنہ تم جانتی ہو نا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، پھر تم مجھے بد دعائیں مت دیتی رہنا، پھر اپنے آپ کو کوسنا کیونکہ تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہوگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے، وہ بے بسی میں کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اس شخص کی ایسی تھی جسے زر خرید غلام ہو۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اسے اس شخص نے پیدا نہیں کیا بلکہ خریدا ہے۔ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنے مشن پر لگ جانا بہتر سمجھا۔ گھر کے تمام کام کرنے کے بعد سمرہ بھی اور وہ دونوں اپنی کوارٹر میں آ گئی تھیں۔ باقی کی ملازمائیں بھی کام کر رہی تھیں۔ وہ ملازمائیں ارد گرد کے علاقوں میں تھیں، اسی وجہ سے وہ آ کر یہاں پر ڈسٹنگ وغیرہ اور صفائی وغیرہ کر کے واپس گھر چلی جایا کرتی تھیں۔ لیکن یہ دو ملازمائیں ایسی تھیں جنہیں اس گھر میں رہنے کی جگہ دی گئی تھی اور یہ پرومیننٹ اس گھر میں کام کرتی تھیں۔ لیکن یہ بات تھی کہ آج 3 مہینے گزر چکے تھے اور ابھی تک کنزا کے ہاتھ پر 1 روپیہ نہیں آیا تھا۔ جب اس نے سمرہ بی سے پوچھا تو سمرہ بی نے کہا کہ ہو سکتا ہے تمہارے بابا نے تمہاری تنخواہ کے حوالے سے یہ کہا ہو کہ تمہیں نہ دی جائے، تمہارے بابا کو دی جائے۔ اب سنو، یہاں پر جو نئی لڑکیاں آتی ہیں ان کے والدین ہی ان کی کمائی لیتے ہیں، ان کو ان کے ہاتھ میں نہیں دی جاتی، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہارے باپ کے ہاتھ میں بھی جائے گی تو تمہارے لیے بھلائی ہوگا۔ سمرہ بی بی کی یہ بات سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ اس سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، دماغ تھا کہ پھٹتا جا رہا تھا، اور 17 سال کی معصوم سی لڑکی تھی اور وہ کس قدر الجھنوں میں پڑ گئی تھی۔ وہ وقت سے پہلے ہی بڑی لگنے لگی تھی، اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے ہونے لگے تھے۔ اس کے موبائل پر ایک میسج بجا۔ اس نے کھول کر دیکھا تو واٹس ایپ پر ایک میسج آیا ہوا تھا۔ یہ اس کے باپ کے نمبر سے تھا۔ جو بھی ویڈیو بناؤ اس نمبر پر بھیجتی جانا، اس کے بعد تمہارا کام ختم ہو جائے گا، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو پھر اس کا انجام تم خود دیکھ لو گی۔ اس بات پر وہ ایک بار پھر سے تڑپ اٹھی تھی۔ شام کو جیسے ہی غازی واپس آیا وہ چھپ چھپ کر کمرے کی کھڑکی کے دوسرے پار سے اس کی ویڈیو بنانے لگی تھی۔
کمرہ بھلے ہی اوپری منزل پر تھا، لیکن ٹیرس پر کھڑے ہو کر کھڑکی واضح نظر آتی تھی اور کھڑکی میں سے اندر کا منظر وہ اپنے کیمرے میں قید کر رہی تھی۔ اب یوں ہونے لگا تھا کہ دوسرے دن بھی اتوار ہی تھا۔ اسی وجہ سے وہ غازی سلطان گھر پر موجود تھا۔ گھر میں رہ کر بھی وہ اپنے کمپیوٹر پر اکثر کام کیا کرتا تھا۔ اس وقت وہ لان میں بیٹھا اپنے کمپیوٹر پر کام کر رہا تھا۔ جب وہ سارے کام ختم کر کے باہر نکلی تھی، اس نے دیکھا کہ وہ کمپیوٹر پر کام کر رہا ہے اور کچھ ٹائپ کر رہا ہے۔ وہ اس کے پیچھے سے گئی اور آہستگی سے برآمدے میں کھڑے ہو کر زوم کر کے اس کی ویڈیو بنانے لگی۔ ویڈیو بنا کر اس نے اپنے باپ کو سینڈ کی تو اگلے ہی لمحے اس کے باپ کا ایک وائس نوٹ اس کے پاس موصول ہوا۔ وہ جلدی سے بھاگتی ہوئے اپنے سرنگ کوارٹر بھاگی۔ سمرا بھی ویسے بھی ابھی تک کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی جب اس کے حصے کا کام ختم ہو چکا تھا۔ وہاں جا کر اس نے اپنے بابا کی کال سنی تو وہ خوشی سے چہکتے ہوئے کہہ رہا تھا، میری بیٹی، آج جو تم نے کام کیا ہے نا، یہ میرے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ میں اس سے بے تحاشا خوش ہوں اور اب بہت جلد وہ دن آنے والے ہیں جب تم نوکرانی سے مہارانی بن جاؤ گی۔ تم دیکھنا، بہت جلد ہم بہت امیر ہو جائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس کا وائس نوٹ ختم ہو چکا تھا۔ وہ حیران ہو گئی تھی، لیکن خیر ابھی بھی اسے یہی لگ رہا تھا کہ اس کا باپ سلطان غازی کے نقش قدم پر چل کر اپنا بزنس بنا رہا ہے، کیونکہ اب تک جو وہ مہینہ لگا چکی تھی جہاں پر ان کی تنخواہ کم سے کم 80,000 تک تھی، وہ حیران ہوتی تھی کہ گھر کے ملازمہ کی تنخواہ بھی کوئی 80,000 تک لگا سکتا ہے۔ خیر جو بھی تھا، اسے لگ رہا تھا کہ جتنے یہاں پر وہ 5-6 مہینے لگا چکی ہے، ان مہینوں کی تنخواہ اور باپ کے پاس کچھ اور بھی جڑے ہوئے پیسے ہوں گے اور ان کو ملا کر وہ ایک اچھا بزنس سیٹ کر لے گا۔ وہ خوش تھی کہ بہت جلد ان کی غربت ختم ہونے جا رہی ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا باپ کتنی بڑی مصیبت کو اپنی طرف دعوت دے رہا ہے۔ خیر وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں آرام کرنے لگی۔ دوپہر کے وقت ایک بار پھر سے وہ اٹھی اور پھر شام کا کھانا بنانے کے لیے وہاں چلی گئی۔ شام کا کھانا بنا کر غازی سلطان کے سامنے پیش کیا تو اس نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی، غازی سلطان اسے کافی عجیب نظروں سے دیکھتا تھا اور کبھی کبھی تو یوں بھی ہوتا تھا کہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ یہ بات اسے کچھ کھٹکتی تھی اور وہ جھیپ سی جاتی تھی، اور اب بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب کافی دیر دیکھا تو وہ وہاں سے چلی گئی، لیکن آج اس نے گہرے سبز رنگ کا سوٹ پہنا رکھا تھا اور اس کی نیلی نیلی آنکھیں سلطان غازی کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھیں۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ایک معمولی سی نوکرانی اس کی توجہ کیوں اپنی طرف کھینچ رہی ہے، لیکن جو بھی تھا، اسے دیکھنے پر اسے خوشی بھی ملتی تھی اور سکون بھی۔ کچھ دن ایسے ہی چلتا رہا۔ وہ اس کی چوری چھپی ویڈیو بنا کر اپنے باپ کو بھیجتی رہی اور پھر 2-3 دن بعد یوں ہوا کہ اچانک ہی غازی سلطان کے موبائل پر ٹون بجی۔ اس نے فون اٹھا کر دیکھا تو شوکت کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے حیرانگی سے فون اٹھایا۔ صاحب جی، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ اگر آپ میری بیٹی کو کچھ دن کے لیے میرے پاس بھیج دیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری زندگی کے اور دن کتنے رہ چکے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو دن رہ چکے ہیں وہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ گزاروں۔ کم سے کم وہ میری خدمت تو کر جائے۔ وہ کچھ دیر کے لیے خاموش رہا اور پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے، میرا ڈرائیور کل اسے تمہارے گھر چھوڑ آئے گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا، لیکن اسے شوکت کی آواز سے بالکل بھی یہ نہیں لگا تھا کہ وہ کسی قسم کی بیماری میں مبتلا ہو۔ وہ بس یہ ویسے ہی ڈرامہ کر رہا تھا۔ غازی سلطان ایک کھلا دماغ رکھنے والا شاطر آدمی تھا، جیسے ہر کسی کے چال نظر آ جاتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں وہ اس پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ ان کا بہت پرانا خادم تھا، اس کی بیوی کافی عرصے یہاں کام کرتی رہی تھی اور اب اس نے اپنی بیٹی کو یہاں پر بھیج دیا تھا، تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کوئی غلط کام کرے یا کوئی غداری کرے؟ اس نے خاموشی سے کنزا کو وہاں پر بھیج دیا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اسے آفس سے کال آئی اور وہ وہاں چلا گیا۔ سبھی ملازمین، خادمائیں اور سمرا بھی وہاں سے چلی گئی۔ گھر خالی ہو چکا تھا۔ گارڈز تعینات تھے، مگر راتوں رات جو بڑھتی جا رہی تھی، ویسے ویسے غازی محل کی تمام بتیاں گل ہوتی جا رہی تھیں اور آخر کار وہ وقت آ گیا جب غازی بنگل مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ سلطان غازی ابھی تک واپس نہیں آیا تھا، اسے کسی کام سے دوسرے شہر جانا پڑا تھا، لیکن صبح ہوتے ہی جب وہ گھر واپس آیا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کے ضروری کاغذات، ڈاکیومنٹس، اس کے لیپ ٹاپ میں موجود ڈیٹا اور ایک USB، وہ سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ کوئی انہیں چرا کر لے گیا تھا۔ اس نے اپنے تمام ملازمین اور خادماؤں کو بلایا، لیکن کسی کے پاس کوئی جواب موجود نہیں تھا۔ سب کا کہنا یہی تھا کہ انہوں نے کسی کو آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ گارڈز اور سیکیورٹی اہلکاروں کو بھی اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ اس نے سب سے پہلے پولیس کو اطلاع دی۔ اس نے انہیں شام تک کا وقت دیا، لیکن شام تک بھی کوئی کام نہ ہو سکا۔ آخر کار اس نے اپنے تمام ذرائع بروئے کار لاتے ہوئے پتہ لگا لیا، جو اسے شاید نہیں لگانا چاہیے تھا، کیونکہ اس حقیقت نے اسے بہت تکلیف دی تھی۔
اس نے اپنے تمام ملازمین کا ڈیٹا چیک کرنا شروع کر دیا تھا کیونکہ سبھی کو موبائل فون اس نے خود دے کر دیے تھے۔ اس نے سب سے آخر میں کنزا کا فون ڈیٹا چیک کیا اور اس سے پتہ چلا کہ اس کی بہت اہم معلومات اور کام کے دوران بنائی گئی ویڈیوز کسی کو بھیجی گئی ہیں، اور وہ نمبر کوئی اور نہیں بلکہ شوکت کا تھا۔ اس کا مطلب واضح تھا کہ اس کے خلاف سازش ہو رہی تھی۔ اس کے اندر غصے کی چنگاریاں سلگنے لگیں۔ اس نے اپنی دونوں مٹھیاں بھیج لیں اور زوردار مکہ ٹیبل پر دے مارا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جس معصوم لڑکی پر وہ دل ہار بیٹھا تھا، وہی اس کے کاروبار اور زندگی میں سب سے بڑی رکاوٹ بن رہی تھی۔ لیکن اسے مزید ثبوت چاہیے تھے۔ اس نے اپنے کچھ کارندوں کو اس کام پہ لگایا اور بہت جلد ثبوت اکٹھے کر لیے اور وہ ان کے گھر جا پہنچا۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب وہ اپنے گھر میں صفائی کر رہی تھی اور تبھی اس کا نشئی باپ ایک سوٹ کیس لے کر اس کے پاس پہنچا۔ جاہل عورت کی کمینی اولاد، بالکل اپنی ماں پہ گئی ہو، کوئی شعور نہیں ہے تمہیں۔ وہ حیرانگی سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی جو کچھ دیر پہلے اس سے پیار سے باتیں کر رہا تھا اور اب آتے ہی اس پر یوں برس پڑا جیسے وہ کوئی غیر ہو۔ بابا جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو گھر کی صفائی کر رہی ہوں، آخر میں نے کیا کیا ہے کہ آپ مجھے اتنی باتیں سنا رہی ہیں؟ وہ ابھی حیران ہی کھڑی تھی کہ اس نے اس کے بالوں سے پکڑ لیا اور بولا، تم ہوتی کون ہو میرے گھر میں یہ کام کرنے والی؟ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اور خبردار میرے بارے میں کسی کو کچھ بتائے تو ویسے بھی میں تمہیں اس سے ہٹا کر سلطان کے پاس بھیج چکا ہوں۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے جو چاہیے تھا وہ مجھے مل گیا ہے، اب تم جانو اور غازی سلطان جانے میری وجہ سے تم یہاں مرو یا جیو۔ اسے شدید صدمہ لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جس شخص کو وہ اپنا سگا باپ سمجھتی آئی تھی وہ حقیقت میں اس کا باپ تھا ہی نہیں۔ اس کی ماں نے دوسری شادی کی تھی اور یہ شخص اس کا سوتیلا باپ تھا۔ ابتدا میں وہ اس پر بہت ظلم کرتا تھا مگر پھر اچانک اسے پیار اور لاڈ دینے لگا۔ آہستہ آہستہ اسے اس کی شفقت پر یقین آ گیا۔ اسے لگا کہ شاید وہ اپنی ناکامیوں کی کمی اس کے ذریعے پوری کرنا چاہتا ہے، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ جو شخص اپنی بیوی کا نہ ہو سکا وہ کسی اور کی بیٹی کا کیا ہوتا؟ اس نے فوراً اس کے ہاتھ سے سوٹ کیس چھینا اور کچن کی طرف بھاگی۔ وہاں سے مٹی کا تیل نکال کر اس نے سوٹ کیس پر ڈالا اور کہا، میں کون ہوتی ہوں؟ بیٹی ہوں میں آپ کی، جسے آپ نے خود کہا تھا لیجیے آپ کا سامان میں نے جلا دیا، اسی سے آپ امیر بن رہے تھے۔ وہ غصے میں بولتی جا رہی تھی کہ شوکت آگے بڑھا اور اس نے اسے بالوں سے پکڑ کر بری طرح سے مارنا شروع کر دیا۔ تبھی غازی سلطان وہاں آ پہنچا اور اسے بچایا۔ پھر اسے سزا دینے کے لیے 2 دن تک بیسمنٹ میں رکھا گیا، اور اب جب اس کی حالت خراب ہونے کے بعد اسے ہوش آیا تو اسے نیچے لان میں بلایا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس نے نادانی میں وہ کر دیا تھا جو شاید اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے اس شخص کو دھوکہ دیا تھا جو حقیقت میں اس کا محسن تھا۔ وہ اس کے گھر میں نوکرانی ہی صحیح مگر محفوظ تو تھی، اپنے باپ کے گھر میں تو وہ کبھی محفوظ نہیں رہی تھی۔ وہ اسے مارتا پیٹتا اور ذلیل کرتا تھا۔ اب اسے سمجھ آ گیا تھا کہ جب تک رشتہ سگا نہ ہو بات نہیں بنتی۔ سگے باپ جیسا پیار کوئی نہیں دے سکتا۔ اس نے اپنی آنکھیں صاف کی اور دروازہ کھول کر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اسے یہی خیال ستا رہا تھا کہ وہ اسے کیا جواب دے گی، لیکن جو کچھ بھی تھا اسے اب اس شخص کا سامنا کرنا تھا۔ وہ اس شخص کو اتنی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی جس کے گھر میں وہ خود بھی محفوظ تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر جاتی وہ خود ہی اندر آ گیا تھا۔ اس نے اسے ڈرائنگ روم کی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ اس کے 2 سیکیورٹی گارڈ بھی اس کے ساتھ تھے۔ وہ اپنی مخصوص جھولنے والی کرسی پر بیٹھ گیا اور بولا، بتاؤ کس کے کہنے پر یہ سب کیا ہے تم نے؟ میں نے کیا بگاڑا تھا تمہارا؟ بتاؤ کس کی بھیجی ہوئی ہو تم؟ صرف اپنے باپ کے ساتھ ہی یا کسی اور کے ساتھ بھی سازش کر رہی ہو؟ نہ جانے کیوں وہ ان باتوں پر مزید غصہ ہوتی چلی گئی۔ بتاؤ مجھے ورنہ میں ابھی کے ابھی گولیوں سے تمہیں بھون ڈالوں گا۔ یہ دیکھ رہی ہو میرا آدمی ابھی کے ابھی کھڑے کھڑے تمہارا وہ حشر کریں گے کہ جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے کہ کوئی آدمی آگے بڑھتا وہ تیزی سے آگے بڑھی اور کرسی کے ساتھ پڑی اس کی بندوق اٹھا لی۔ میں کہہ رہی ہوں مجھے جانے دو ورنہ میں گولی چلا دوں گی۔ اس سے اس کی حالت پر اور حرکت پر ہنسی آئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کمزور سی لڑکی اتنی بڑی بندوق تو کیا نقلی پستول بھی نہیں چلا سکتی۔ اس نے اپنے خاص آدمی کو اشارہ کیا تو وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ وہ اس کے قریب گیا، دیکھو میں تمہیں کسی چیز پر مجبور نہیں کرنا چاہتا، بس تم مجھے یہ بتاؤ کہ میرے ساتھ غداری کرنے کی آخری وجہ کیا تھی؟ وہ غصے سے بولا تھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ خدا کی قسم میں نے جان بوجھ کر آپ کے ساتھ غداری نہیں کی، میرے بابا اور… اس سے آگے وہ کچھ نہ بول سکی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے پاس سبھی الفاظ ختم ہو گئے ہوں۔ وہ اسے صرف سترے صوفے تک لایا اور وہاں بٹھا دیا، پھر خود اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ بولا
نہ جانے کیوں اس لڑکی سے وجہ جاننا چاہتا تھا، ورنہ آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ کسی غدار سے اس کی غداری کی وجہ پوچھتا۔ شاید یہ لڑکی اس کی زندگی کی پہلی لڑکی تھی جس نے اس کے دل کو چھوا تھا، اور اب وہ اسے بالکل بھی کھونا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس پر اسے جی بھر کر غصہ آ رہا تھا۔ یہ 5-6 مہینے جو وہ اس کے پاس رہی تھی، ان میں اس نے غازی کو اتنا دیوانہ کر دیا تھا کہ اسے لگتا تھا اب دنیا میں اس کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اسی وجہ سے جب اس نے غازی سے غداری کی تو اسے اپنے سے غداری ہونے کا کوئی غم نہیں تھا۔ بس یہ غم تھا کہ اس لڑکی نے اس کے ساتھ غداری کی ہے جس کو وہ اپنی زندگی کا ساتھی بنانے والا تھا۔ اس بارے میں وہ سمرا سے بھی بات کر چکا تھا، لیکن اب وہ لڑکی اس کے سامنے رو رہی تھی اور نہ جانے کیوں اس کے آنسو جیسے غازی کے دل پر گر رہے تھے۔ دیکھو تم رو مت، تو مجھے بتاؤ آخر ہوا کیا ہے؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر لمحے بھر کے لیے غازی سلطان کو دیکھا۔ دیکھیں صاحب، میں غریب لڑکی ہوں۔ یہ جو شخص آپ کے پاس آیا تھا اور مجھے آپ کے پاس بھیج گیا تھا، شوکت، یہ میرا سگا باپ نہیں تھا، بلکہ اس نے میری امی سے شادی کی تھی۔ حقیقت میں میرا اپنا باپ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں چل بسا تھا۔ اس کے بعد میری امی اپنے بھائی کے گھر رہنے لگی تھی، لیکن میری ممانی بہت سخت مزاج عورت تھی۔ وہ امی سے گھر کا سارا کام بھی کرواتی تھی اور ماموں کے آنے تک اسی انتظار میں رہتی تھی کہ کب وہ گھر آئے، اور پھر انہیں میری امی کے خلاف بھڑکا دیتی۔ ماموں کو سخت غصہ آتا تھا اور وہ آ کر امی پر چلانے لگتے تھے۔ امی بہت روتی تھی۔ امی کے لیے نئے نئے رشتے بھی آنے لگے تھے، لیکن اکثر بوڑھوں کے ہی رشتے ہوتے تھے۔ یہ بات امی کے لیے بہت ناگوار گزرتی تھی۔ انہی دنوں ایک عورت آئی اور اس نے ایک فوٹو دکھائی۔ وہ فوٹو شوکت کی تھی۔ حقیقت میں شوکت نے کہیں میری امی کو دیکھا تھا اور وہ ان سے محبت کرنے لگا تھا۔ یہ میری امی کا ہم عمر بھی تھا اور رشتہ کافی اچھا تھا۔ اسی وجہ سے ماموں اور ممانی دونوں نے اجازت دے دی تھی۔ امی کو جب بتایا گیا، جب نکاح ہو چکا تھا، ہمیں خاموشی سے ان کے ساتھ شادی کر کے ان کے گھر بھیج دیا گیا۔ پہلے تو وہ بہت اچھے سے مجھ سے بھی بہت محبت کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ وہ اپنا رنگ دکھانے لگے۔ پھر انہوں نے امی کو مجبور کر دیا کہ وہ کما کر ان کے ہاتھ پر لا کر رکھیں تاکہ وہ اپنے نشے کی چیزیں پوری کر سکیں۔ امی نے ان کے لیے کمانے لگی اور جو بھی پیسے ہوتے وہ انہیں دے دیتی۔ ہمارا وہ پرانا خستہ حال گھر آج بھی ویسا ہی ہے۔ پھر امی کی طبیعت خراب ہو گئی تو انہوں نے جانے کہاں چھوڑائے۔ تب سے میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ پھر وہ مجھے آپ کے پاس لے آئے اور جب انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کی ویڈیوز میں چیزیں سینڈ کرنی ہیں تو میں نے انکار کیا، تو انہوں نے کہا کہ تمہاری ماں کو جان سے مار ڈالیں گے۔ معلوم نہیں وہ کہاں ہیں۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی، میں نے اپنی امی کے لیے سب کچھ کیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ آپ کا ڈیٹا چوری کر کے اتنی بڑی سازش کرے گا، کسی اور سے پیسے لے گا اور کسی اور کو سامان بیچ دے گا۔ اس نے آنسوؤں سے تر آنکھوں کے ساتھ اس شخص کو دیکھا تو وہ فوراً اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ دیکھو، مجھے اس بات کا بالکل علم نہیں تھا کہ وہ عورت تمہاری ماں ہے۔ تمہارا باپ ہمیں جس جگہ بتا رہا تھا، ہم وہاں پہنچ گئے تھے۔ وہاں ایک عورت قید تھی جسے کئی مہینوں سے بھوکا رکھا گیا تھا اور زنجیروں سے باندھا گیا تھا۔ کیا وہ تمہاری امی تھی؟ پھر اس نے اس عورت کی طرف اشارہ کیا جو شاید دروازے کے دوسرے پار کھڑی تھی۔ وہ جلدی سے آئی تو لڑکی بھاگتے ہوئے اپنی ماں کے سینے سے لگ گئی۔ امی، اب آپ کہاں چلی گئی تھیں؟ آپ کو پتہ ہے آپ کے جانے کے بعد فاطمہ نے میرے ساتھ کیا حشر کیا ہے؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ دونوں ماں بیٹی کافی عرصے بعد آج ملی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کی امی کی طبیعت دوبارہ خراب ہونے لگی تو انہیں جلد ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ وہ ہسپتال کی کوریڈور میں بیٹھی اپنی ماں کی صحت کے لیے دعا کر رہی تھی۔ اتنے میں وہ شخص اس کے قریب آیا اور بولا، میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ کیا تم بھی مجھ سے محبت کا اقرار کرو گی؟ میں جانتا ہوں تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، بس ایک بار کہہ دو کہ تمہاری امی بالکل ٹھیک ہے۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے بھی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اتنی مشکلات کے باوجود بھی ان کا رشتہ خراب نہیں ہوا تھا۔ ان کی دلوں کی محبت نے انہیں ایک ایسا ساتھ کر دیا تھا اور وہ دونوں ایک ہو گئے تھے۔ اب وہ بلقیس بیگم کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگی۔ ہوش میں آنے کے بعد انہیں گھر لے جایا گیا اور بلقیس بیگم کی اجازت سے ان دونوں کا نکاح ہوا تھا۔
آج وہ اس کی دلہن بنی اس کمرے میں بیٹھی تھی جہاں کبھی وہ نوکرانی بن کر ڈھیر ساری کام کرتی تھی اور آج وہ اسی گھر کی مالکن بن رہی تھی۔ دروازہ کھلا، وہ شرماتے ہوئے نیچے دیکھنے لگی۔ وہ کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ یہ ان کے پیار کی پہلی ملاقات تھی۔ بے شک محبت اپنا راستہ بنا ہی لیتی ہے، چاہے کتنی ہی دوریاں کیوں نہ ہو۔ سچی محبت آخر کار ایک ہو ہی جاتی ہے، چاہے کتنی بھی مشکلات آئی ہی کیوں نہ ہو۔